زاہد صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ بنی اے این پی چھوڑنے کی۔ ویسے تو پہلے سے خبریں آ رہی تھی زاہد صاحب کہ آپ شاید اے این پی چھوڑنے کو ہیں، مختلف جماعتوں کا ذکر آ رہا تھا، لیکن بالآخر پاکستان مسلم لیگ نون آپ کا اگلا سیاسی ٹھکانہ، وجہ کیا بنی اے این پی سے الگ ہونے کی؟ اگر آپ نادیہ علم ہو تو میں نے تقریباً 5 بلکہ 6 مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں، اور بلکہ میں نے سیاست سے چھوڑ دیا تھا، کنارہ کشی اختیار کی تھی اس کی وجہ سے کہ یہ ایم پی نہیں چھوڑی، میں نے سیاست کو چھوڑ چکا تھا۔ پھر اس کے بعد چونکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اپنے کنسٹیچوئنسی کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کریں گے میں ساتھ دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ نظریات کی سیاست تو کسی بھی پارٹی کا، میں ایک پارٹی کا نام اس میں نہیں ہے، تو پھر کسی بھی پارٹی کا کوئی جو نظریات کی سیاست تھی اس ملک کے اندر وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، وہ دم توڑ چکا ہے۔ تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ آپ کی خدمت کر سکتے ہو، تو عوام نے مجھے مجبور کیا کہ چونکہ اس وقت ہمارے بہت مسائل ہیں، اور خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں دیر کیے، تو آپ مہربانی کر کے اس کو جوائن کریں۔ اور آپ کو علم ہے جس طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ مختلف پارٹیوں کے میرے سے رابطہ تو تھا، لیکن میں ڈیسیجن نہیں لے رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ میں نے کہا بس کرے سیاست کی، کہ ہم نے 30-40 سیاست کی ہے اور اس ایک نظریات اور ایک سوچ کی فکر کے خاطر کیا ہے، نہ کسی لالچ کے لیے کیا ہے، نہ کسی کے لیے کیا ہے۔ تو تبھی میں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا کہ خاموشی اختیار کر رہا ہوں، اور آپ کو علم ہے کہ کافی عرصے سے میں خاموش رہا، لیکن چونکہ ہمارے صوبے کا صورتحال جس طریقے سے آپ نے کہا کہ یہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھو، آپ غربت کا دیکھو، آپ روزانہ جو مشکلات ہے وہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے، تو مجھے عوام نے کہا کہ آپ جو ہے نا جوائن کریں۔ تو مسلم لیگ کا چونکہ یہی تھا کہ میاں نواز شریف اور خصوصاً میاں محمد نواز شریف کے ساتھ، چونکہ ولی خان بابا کی وجہ سے 1990 سے ان کے ساتھ میرے ملاقات کی تعلقات تھے، اور وہ مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ جو مشکلات اگر اس وقت ملک کی ہے، اگر یہ لوگ سپورٹ اس کو کوئی کرے اور اس مشکلات سے ملک کو نکال سکے تو نکال لیں گے، باقی جو نظریات ہے وہ ختم ہو چکی۔ اس لیے پھر میں نے عوام کی خاطر، میں نے سیدھی بات پرائم منسٹر سے جب میرے ملاقات کی، میری بات ہوئی تھی، تو میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ میں صاحب مجھے تو کچھ نہیں چاہیے، اگر میرے عوام کے لیے جو مشکلات ہے جو اس میں جو کوئی کمی کر سکتا ہوں، ہمارے صوبے کی جو مشکلات ہے اس میں کوئی کمی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، میں آؤں گا، لیکن یہ پھر ہمارے جو مسائل ہے اس کے طرف آپ لوگوں نے توجہ دینا ہے۔ تو اسی بنا پہ میں نے ان کو جوائن کیا ہے۔ اچھا، کیونکہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ اس لیے بھی تھا کہ زاہد صاحب آج کل حکومتی جماعت پر تو سب سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی کیونکہ حکومت ہے، وہاں پر نظر آتا ہے کہ لوگ تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے یہ ایک مرتبہ پھر وہاں سے انہوں نے اپنا صوبائی مینڈیٹ حاصل کیا ہے۔ ایسے میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنا یہ سب کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ دیکھیے جی، آپ بہت صحیح بات کہتے ہیں، کیونکہ حکومت میں جس وقت بھی حکومت میں کوئی ہوتی ہے تو اس کے مشکلات ہوتے ہیں، لیکن دو باتیں ہیں، اگر آپ اپنے ذات کی مفادات کے لیے کسی حکومت میں جاتے ہو تو وہ تو میرے خیال میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس کو ایک اچھا نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ میں ایک تو نظریاتی سیاست میں نے کیا ہوا جس طریقے سے آپ نے کہا 40 سال میں نے پورا سیاست کی ہوئی، اور 34 یعنی 34 سال میں ایک پارٹی کا سوچ میں رہا ہوں، اس پارٹی کا ایک نظریات اور ایک سوچ اور فکر ساتھ جدوجہد بادشاہ خان بابا نے، ولی خان بابا نے اور اسفندیار خان تک، لیکن اس کے بعد کی جو قیادت آئی شاید اس کو ہم ان کے معیار میں نہیں اتر رہے تھے، یا ہمیں وہ ایسے لگ رہا تھا، تو چونکہ ہم تو یہی سمجھ گئے کہ اس وقت جو نظریاتی سیاست ہے وہ سب پولیٹیکل پارٹی نے توڑ رہا۔ آپ کی یہ سوال کہ ہاں اس وقت حکومت کے اوپر زیادہ تنقید ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کیا آپشن ہے، کیا اس ملک کو اگر نواز شریف کی کوشش کرے اور اس ملک کو اگر نکال سکتے ہیں تو ہمارا جو کنٹریبیوشن ہوگا، لیکن میں نے زیادہ کنٹریبیوشن اپنے صوبے کے لیے، جس طریقے سے آپ نے کہا ہمارے صوبے میں اس وقت جو صورتحال ہے، اگر آپ پرائمری اسکولوں کے ٹیچرز کو دیکھو 8 سال پہ ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، تو یہ جو ہمارے صوبائی حق ہے ان کے لیے بھی، میں یہ نہیں ہے کہ میں مسلم لیگ میں ہوں گا تو میں صوبے کے حق کے لیے نہیں لڑوں گا، میں ان کے ساتھ بھی اس سے جو ہمارے حقوق ہے اس کے لیے ہمیشہ کی لڑائی پہلے بھی ملی کی اور پھر بھی انشاءاللہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے صوبے کی مشکلات ہے، مالی مشکلات میں ہے،
یا ہمارے ڈویژن میں یعنی ملاکنڈ ڈویژن میں ہمارے ضلع میں جو عوام کی مشکلات ہے اس میں کوشش کریں گے کہ کچھ سے کچھ اگر ریلیف عوام کو مل جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اس وقت کیونکہ آپ صرف عوام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اسپیشلی معاشی جو حالات ہیں اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ظاہر دہشت گردی تو ایک ناسور ہے ہی جس سے آپ کا صوبہ ہو بلوچستان ہو یہ مستقل نبرد آزما رہے ہیں. لیکن زاہد صاحب اتنے پروگرامز میں آپ نے حصہ لیا ہے ہمارے جب سے میرے خیال سے میں نے صحافت کی اس وقت سے آپ کو میں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مزاحمتی سیاستی میں کہوں گی اس انداز کی کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ جمہوری جو روایات ہیں ان پر وہ قدغن ڈالتے ہوں یا جمہوریت جہاں پہ پامال ہو رہی ہو. اب ایسے میں نون لیگ کو جوائن کرنا اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کو جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تو خود ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے سپیس دیے چلے جا رہے ہیں. یہ آپ بالکل صحیح ہے اور میں آپ سے متفق ہوں, لیکن یہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پچھلے چند سالوں سے جو حکمران رہے کیا کسی کا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بدقسمتی اس ملک میں یہ کہ ہم تو پہلے اسٹیبلشمنٹ سے تنگ تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اور میں آج بھی اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ اس کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے چاہے میں مسلم لیگ میں بھی ہو. لیکن آپ اس وقت جو آپ نے اپنے ہمارے عدالتوں میں دیکھا ہے سب سے بڑی بات ہمارے اس ملک کے جو بے غر کیا میں تو جوڈیشری کو سمجھتا ہوں, کیونکہ جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آئے ان کو انہیں ریلیف دیا ہے, ان ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا ہے, پھر اگر غیر آئینی غیر قانونی فیصلے کیے جس کی وجہ سے ملک اس بحران میں پھنس چکا ہے, بحران میں جا چکا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک محاذ پہ نہیں کئی محاذ پہ شہباز شریف کو بھی چاہیے کہ مزاحمت کرے, ایک بھی نہیں کئی محاذ پہ, کیونکہ سب سے بڑی تو اس وقت ہماری جوڈیشری نے ایک ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے میرے خیال میں یہ پہلے تاریخ میں نہیں ملتی. حالانکہ جب سے پاکستان بنا ہے تو یہی جوڈیشری میرے تقریباً 40 سال سیاست میں ہوئی ہے, میں نے ہر اتحاد دیکھا ہے کہ اتحاد چاہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف بنائے چاہے کوئی سیول ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کی, میں اس کا حصہ اس لیے رہا ہوں کہ میرے جو قائدین تھے میں ان کے ساتھ ساتھ رہا ہوں. تو یہ میں ساری باتیں آپ کے ساتھ مانتا ہوں اور ہم یہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو عنصر ہے یہ جو سیاست کے اندر دونوں سائڈ سے مداخلت ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے اور عوام کو یہ اختیار مل جائے کہ عوام جس کو منتخب کرے جس کو اعتماد کا ووٹ دے دے تاکہ وہ یہ ملک کو چلائے. اور نہیں ملک آپ نے دیکھا کہ جو معاشی حالات ہے ہمارا جو ہماری اس وقت لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو حالات ہے تو یہ تو دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے, اس میں آپ کوئی دوسری رائے ہے نہیں, میں کوئی شک ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ان چیزوں پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں کیونکہ میرا جب ذاتی مفاد کسی کا نہ ہو تو ہر بات پہ بات بھی کر سکتے ہیں, چاہے میں ان کے ساتھ بیٹھا بھی ہوں چاہے ان کے اندر بھی بیٹھا ہوں چاہے میں آپ کے چینل میں بھی ہوگا, میرے جو آواز ہے اس میں آپ کا بھی فرق نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح. اچھا زاہد صاحب ایک آخری چیز مجھے ضرور بتائیے گا کہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے حالات ہیں, کل جس طرح سے کوئٹہ کے اندر ایک اندوناک واقعہ ہوا اس پر پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جن کو عمران خان لے کر آئے تھے, یہ آج ملک بھر میں اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی پر ہی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو واپس لے کر آئے تھے؟ دیکھیے جی میں بھی آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگراموں میں یہ بات یہ نہیں کہ آج میں مسلم لیگ میں ہوں تو یہ بات کر رہا ہوں, میں نے کئی بار آپ کے اس میں کہا تھا اور اس وقت کہا تھا جب پھر حمید آئیسائی کی چیف تھا اور یہ عمران خان پرائم منسٹر تھا تو اس سے دہشت گردوں کو تو لے کے آئے, ہم سیکھ رہے تھے کیونکہ میرا علاقہ ہے میں اس وقت دل میں موجود ہوں تو ہمارے یہ تو بارڈر لگتا ہے یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے, تو 40,000 لوگ تو لے کے آئے ہیں نا, اسے تو کوئی انکار نہیں کر سکتے. یہ انکار کر سکتے یہ بتا دے کہ ہم انکار کر دیں تو مجھے نہیں کہ یہ وہ جو بلوچستان اور ہمارے صوبے میں ضرور فرق ہے ان چیزوں کا, کیونکہ وہاں پہ تو جو بلوچ سپرست ہے وہ بھی اپنا ایک تحریک چلا رہا ہے, لیکن ہمارے جو صوبے ہیں اس میں تو ہولی بس ٹی ٹی پی ہے, اس میں تو کوئی اور شک ہی نہیں ہے. تو اس آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دوحہ مذاکرات ہو رہے تھے امریکن کے ساتھ, عمران خان کہہ رہے تھے کہ طالبان نے غلاموں کی زنجیریں توڑ دیا اور جا کے قبضہ کر دیا. جب ایک بندوق کے ذریعے جا کے افغانستان پہ بیٹھ گیا ہم اس سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بندوق والوں کو روک سکے گا؟ نہیں روک سکے گا. تو اس لیے اگر اس نے کہا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کیونکہ وہ تو آپ ہی کہہ رہا ہے, ہم نے تو بس پہلے کہا تھا کہ جن لوگوں کو انہوں نے لا کے ادھر آباد کیا ہے وہ 40,000 لوگ
تو ظاہر ہے کہ ان کی یہاں پہ پھر سہولتکار بھی ہوتے ہیں، مددگار بھی ہوتی ہے، اور اس لیے ہم اس عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ضیاء الحق نے یہ شروع کیا تھا، پھر پرویز مشرف نے اس کی انتہا کر دی، اور اس کے بعد بھی جو کچھ آئے انہیں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے، جس میں آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔